وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، آخری مغل بادشاہ تھا۔ اس کا تخت لال قلعہ تھا اور اس کے دربار میں مرزا غالب جیسے شاعر اپنی قلم سے جادو کرتے تھے۔ لیکن 1857 کی بغاوت نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ بغاوت کوئی عام بغاوت نہیں تھی، یہ تھی آزادی کی پہلی چنگاری، جسے جھانسی کی رانی، تاتیا ٹوپے اور منگل پانڈے جیسے لوگوں نے ہوا دی تھی۔ جب ہندوستانیوں نے انگریزوں سے کہہ دیا اب بہت ہوا، لیکن انہیں چاہیے تھا ایک نشان، اور وہ نشان بنا بہادر شاہ ظفر۔ 65 سال کا ظفر، جو اب تک صرف شاعری کرتا تھا، اسے مجبور ہو کر بغاوت کا نیترو کرنا پڑا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ظفر نے خود بغاوت نہیں چلائی تھی، بلکہ باغیوں نے اسے تخت پر بٹھایا اور کہا ہم لڑیں گے، مگر آپ کے نام سے۔ شہر کی ہواؤں میں آزادی کا جنون تیرنے لگا۔ انگریز گھبرا گئے۔ دلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی، ہر جگہ جنگ چھڑی تھی۔ لیکن جیسے ہر کہانی کا ایک موڑ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کہانی میں بھی ایک کراری چوٹ تھی۔ ستمبر 1857 میں انگریزوں نے دلی پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ شہر کی گلیاں لہولہان تھیں، سینکڑوں لوگوں کو سرعام پھانسی دی گئی، اور جو پکڑے نہیں گئے انہیں گولی مار دی گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ سوچئے، وہ جو کبھی دلی کا تاج تھا، اب ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پر بیٹھا ہوا ایک بڈھا تھا۔ اس کے پاس نہ فوج تھی، نہ تخت تھا، نہ وزیر، بس کچھ اردو کے کاغذات اور دل میں ایک ٹوٹ چکی سلطنت کی یادیں۔ انگریزوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا، اور قتل بھی کیسے کیا۔ ان کے سر کاٹ کر ایک تھالی میں ظفر کے سامنے پیش کیے گئے اور کہا گیا یہ وہ بیٹے ہیں جن کے نام پر آپ نے بغاوت کی تھی، اب آپ کیا کریں گے؟ ظفر کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک شعر بدبدایا۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے نام نہ آ سکا، جو کسی کے کام نہ آ سکا، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ 1857 میں اسے برما کے رنگون شہر بھیج دیا گیا۔ وہاں نہ تخت تھا، نہ معطر ہوا، نہ دلی کی مٹی۔ اس جیل کے باہر کوئی بھی نام کی تختی نہیں تھی۔ ظفر کے آخری دن اسی جیل کی ایک سنکری کوٹری میں بیتے۔ وہ وہاں بھی لکھتا رہا، اس نے وطن کے لیے روتا رہا۔ مگر نصیب دیکھیے، 7 نومبر 1862 کو جب اس کی موت ہوئی، اسے دفن کرنے کے لیے نہ تو قبر تیار تھی اور نہ ہی کوئی تختی۔ ایک انگریز افسر نے بس مٹی میں دبا کر کہا "The last of the Mughals is buried here. No need for stone." قبر پر کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، بس ایک لاش جو کبھی تاج تھا، اب مٹی ہو گیا۔ آج رنگون میں اس کی قبر ہے، مگر پہچان اب بھی ادھوری ہے۔ بہت سال بعد 1991 میں جا کر وہاں ایک سنگ مرمر کی چپ تختی لگائی گئی، جس پر اردو میں لکھا گیا یہاں شاعر ہند بہادر شاہ ظفر آرام فرما ہے۔ لیکن کیا سچ میں وہ آرام فرما ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ جو دل دلی کی ہواؤں میں دھڑکتا تھا، وہ کیسے رنگون کی ویرانی میں سو سکے گا؟